الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے، جڑا ہر چیز دا خالق، مالک، رازق، حاکم، دستگیر، علی کل شیء قدیر ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، عزت دا مالک ہے، ذلت دا مالک ہے، موت دا مالک ہے، حیات دا مالک ہے، نفع دا مالک ہے اور نقصان دا مالک ہے، جس دی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ کوئی انتہا ہے، جس دی نہ یوم ولادت ہے اور نہ یوم وفات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام چیزاں تو مبرہ، منزہ اور میرا سونا اللہ پاک ہے۔ بے شمار، لا تعداد، بے حد و حساب درود و سلام سید الاولین والآخرین، آمینہ دلال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال اور پوری کائنات دے سردار احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ سامعین محترم، قرآن پاک دی جڑی آیت میں تساں حضرات دے سامنے اللہ دی توفیق دے نال اور والدین دیاں دعاواں دے نال تلاوت کی تھی ہے۔ اس کے اندر اللہ رب رحمان نے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے ہو، تواڈے تو پہلے جننے بھی بشر آئے نے، جتنے بھی انسان آئے نے، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، سونے ہو کوئی بھی ہمیشہ واسطے نہیں آیا، جیڑا بھی آیا ہے اس نے جانا ہی جانا ہے۔ اے اللہ دا فیصلہ ہے، اے اللہ دا قانون ہے، اے اللہ دا دستور ہے اور رب کائنات دی ذات دا حکم ہے اور اس اللہ دا آرڈر ہے۔ کیڑا بھی اس دنیا تے آیا ہے وہ ہمیشہ واسطے نہیں آیا، چاہے کوئی سردار ہوئے، چاہے کوئی ڈیرے دار ہوئے، جگیردار ہوئے، سرمایہ دار ہوئے، چاہے کوئی بڑی عزت والا، بڑی پاگ والا، بڑے مرتبے والا ہوئے، لیکن اساں یہ فیصلہ کر دیتا ہے تواڈے تو پہلے سونے ہو جتنے بھی بشر آئے نے کوئی بھی ہمیشہ واسطے نہیں آیا۔ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، سونے ہو سارے انو اساں اپنے کول بلا لے ہے اور سونے نبی جی توانوں بھی اساں اپنے کول بلا لینا ہے، کوئی بھی اسے ہمیشہ واسطے نہیں آیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، ہر انسان نے اے موت والا جام جیڑا ہے وہ پینا ہی پینا ہے، جیڑا برتن بنے ہیں انہیں ٹوٹنا ہی ٹوٹنا ہے، اور جیڑا درخت ہے، جیڑی ٹانی ہے، جیڑی بالی ہے انہیں خشک ہونا ہی ہونا ہے۔ اے رب دے فیصلے نے اور اللہ دیاں مرضیاں نے۔ جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا، جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا، جب احمد مرسل نہ رہے تو اور کون رہے گا۔ جو تو نبیان دے سردار اس کائنات تے نہیں رہے تو اسا بھی جانے جانا ہے۔ بہار دنیا ہے چند روزہ، نہ جی یہاں سر اٹھا اٹھا کر اللہ نے ایسے ہزاروں نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا کر۔ ہم سیر کو نکلے، راستے کچھ ویران تھے، ان ویران راستوں پر کچھ قبرستان تھے، اور ان قبرستان میں پڑی ہڈیوں کے یہ بیان تھے، اے چلنے والے اکڑ کے نہ چل، کبھی ہم بھی انسان تھے۔ میرے عزیزوں،
یہ اللہ دا فیصلہ ہے، یہ رب دا قانون ہے، اللہ دا دستور ہے کہ جڑا بھی اس کائنات تے آیا انہیں جانا ہی جانا ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی اس کائنات تے تشریف لے آئے، پھر مالک کائنات دی ذات نے اس بات دا اعلان فرما دیتا جدو دین مکمل ہو گیا اور صدقے جاواں پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نے رب دا ہر حکم، اللہ دا ہر پیغام، اللہ دا ہر آرڈر جیڑا ہے وہ اپنے بندیاں تک، اپنے امتیاں تک پہنچا دیتا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نے۔ پھر مالک کائنات دی ذات نے اس بات دا تذکرہ فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما دے رہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور مقام تے مالک کائنات دی ذات نے اس بات دا تذکرہ فرمایا، اللہ فرما دینے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ تیسرے مقام تے مالک کائنات دی ذات نے اس بات دا تذکرہ فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما دینے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ مٹی دیاں تصویراں ربا سونیاں تو بنائیاں نے، آ بنا کے تصویراں مٹی وچ چھپائیاں نے۔ مٹی دیاں تصویراں ربا سونیاں تو بنائیاں نے، آ بنا کے تصویراں مٹی وچ چھپائیاں نے۔ مٹی دیاں تصویراں ربا کئی تصویراں کے تھے بڑا پیارو پاندیاں نے، جس ویلے او چھڑ کے جامن چنتا دل نو لاندیاں نے۔ ایسیاں گئیاں پھر نہ آئیاں، ایسیاں گئیاں پھر نہ آئیاں، ایسیاں تو لکائیاں نے، آ بڑا کے تصویراں مٹی وچ چھپائیاں نے۔ مٹی دیاں تصویراں ربا اسامہ منظور نانو ترسدا رہندا، تصویراں جو سونیاں نے ایک دن تصویراں ایتھے کدے نہ یارو ہونیاں نے۔ اسامہ منظور نانو ترسدا رہندا، تصویراں جو سونیاں نے ایک دن تصویراں ایتھے کدی نہ یارو ہونیاں نے۔ آپ بناویں آپ ٹوٹاویں میرے سونے اللہ، آپ بناویں آپ ٹوٹاویں کھیڈاں تور چائیاں نے، آپ بنا کے تصویراں مٹی وچ چھپائیاں نے۔ مٹی دیاں تصویراں ربا مالک کائنات دی ذات نے اس بات دا تذکرہ فرما دیتا، اللہ فرما دے نے سونیو تھوڑے تو پہلے جننے بھی بشر آئے نے کوئی بھی ہمیشہ واسطے نہیں آیا، تے سونیو تسانو بھی اپنے کول بلا لینے، اے ساڈا فیصلہ ہے، اے ساڈا آرڈر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خالق کائنات دی ذات نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نو بڑا مرتبہ عطا فرمایا، بڑا شان عطا فرمایا، بڑا مقام عطا فرمایا، پر میں صدقے جاواں اللہ فرما دینے سونے ہو
اسی تانوں بڑی عزت والا بنایا ہے، بڑے مقام والا بنایا ہے، بڑے مرتبے والا بنایا ہے، لیکن سونے ہو ساڈا اے فیصلہ ہے، ساڈا اے آرڈر ہے، جڑا بھی اس دنیا تے آیا انہیں جانا ہی جانا ہے۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی تے جدو اللہ نے دین نو مکمل فرمایا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نے حجۃ الوداع خطبے دے موقع تے اس قرآن پاک دی آیت نو اللہ نے نازل فرمایا تے میرے سونے نبی نے تلاوت کی تھی، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ نبی علیہ السلام فرما دینے لوگوں اللہ نے دین مکمل کر دیتا ہے، مالک کائنات دی ذات دا اے فیصلہ آ گیا ہے، اللہ دی ذات دا آرڈر آ گیا ہے، کھیڑا دین کھیڑا اسلام۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے عطا فرمایا اسلام تیرا، اسلام تیرا بڑی شان دائے، اسلام تیرا خدا جان دائے، اسلام تیرا بڑی شان دائے، اسلام تیرا خدا جان دائے، اسلام تیرے دا رتبہ بلندے، اسلام تیرا رب نو پسند۔ اللہ دی ذات نے دین مکمل کر دیتا۔ ایک اور مقام تے مالک کائنات نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہو کان توابا۔ اللہ دی ذات نے دین مکمل کر دیتا۔ تو جدو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی دے کولو اے الفاظ سنے تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ چل گیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہن ساڑے دے اندر زیادہ دیر نہیں رہن گے، اے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی ہن سانو چھڑ کے چلے جان گے، اللہ دی ذات دے کول چلے جان گے۔ اے ایت پہ دس دیئے، اے قرآن دی ایت پہ دس دیئے، اللہ دی ذات نے جدو فتح عطا فرما دیتی ہے، مالک کائنات دی ذات نے جدو کامیابیاں عطا فرما دیتیاں نے، اللہ دی ذات نے جدو نصرت عطا فرما دیتی ہے، جدو دین مکمل ہو جائے پھر نبی دیاں لوڑاں موک جاندیاں نے، جدو دین مکمل ہو جائے پھر نبی دیاں لوڑاں ختم ہو جاندیاں نے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے، قرآن پاک دی آیت سن کے سمجھ گئے کہ سونے نبی ہن اللہ دے کول چلے جان گے، ساڈے درمیان زیادہ دیر نہیں رہن گے۔ تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رون لگ پے، اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پیغمبر علیہ السلام دی طرف ویکھ کے اور قرآن پاک دی آیت سن کے زاروں کے تار روئی جا رہے نے، غم زدہ نے، بڑے غمگین نے، اکھاں ڈول پیاں نے۔ تے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو صحابہ کرام نے دیکھیا تے صحابہ فرما دے نے اے پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دے نے اے صدیق پیارے ہو، نبی علیہ السلام نے قرآن پاک دی آیت پڑھی ہے تے تسی رون لگ پے ہو، تھوڑی آنکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے نے۔ تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے نے اللہ دی ذات نے دین مکمل کر دیتا ہے، مالک کائنات دی ذات دا فیصلہ آ گیا ہے، اللہ دی ذات دا حکم آ گیا ہے، ہن دین مکمل ہو گیا ہے تے سونے نبی دیاں لوڑاں مک گئیاں نے۔ جدو دین مکمل ہو جائے پھر نبی دیاں لوڑاں ختم ہو جاندیاں نے۔ میں تاں پیار ہونا وا میریاں اکھاں وچوں آنسو اس واسطے آئے نے کہ اللہ دے رسول ہن ساڈے کول تھوڑی دیر رہن گے، اللہ دے کول چلے جان گے۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیزوں، اگر اس دنیا تے کسی نے ہمیشہ رہنا ہوندا، اگر اس دنیا تے کسی نے ہمیشہ ڈیرا لانا ہوندا، اگر اس دنیا تے کسی نے ہمیشہ واسطے سکون اور آرام نو حاصل کرنا ہوندا، اے دنیا تے سکون دا نام نہیں، آرام دا نام نہیں، اصل سکون تے اگے ملے گا، اصل آرام تے اگے ملے گا، اصل عیش تے اگے ملے گی۔ لیکن میرے عزیزوں، اس دنیا تے کسی ہمیشہ رہنا ہوندا تو او آمینہ دے لال رہندے، احمد مجتبی رہندے، محمد مصطفیٰ رہندے۔ پڑھو ہاں صلی اللہ ہو، یار پیار نال پڑھو صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ تو پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی جیسی عظیم ہستی، شانہ والی ہستی اس دنیا تے نہیں رہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس دنیا تو رخصت ہو گئے تے ساڑی کی حیثیتیں، ساڑی کی اوقاتیں اساں بھی جانا ہی جانا ہے۔ میرے عزیزوں، آخرت دی فکر کر لئیے، آخرت دی فکر کر لئیے، آخرت دی تیاری کر لئیے۔ انہاں ساواں دا پتہ کوئی نہیں۔ کسی نے بڑی پیاری بات کی تھی، بڑی پیاری، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہے سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اور ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے۔ ملے خاک میں اہل شام کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے۔ ہوئے نام بر بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نو جمع کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اور تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر کہ کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اور یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا۔ ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا۔ تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت
کی جان ہے تماشا نہیں ہے۔ میرے عزیزوں اے دنیا فنا ہونے والی ہے، اے دنیا مٹن والی ہے، اے دنیا جیڑی ہے باقی نہیں رہنی، باقی اللہ دی ذات رہنی ہے، کیونکہ مالک کائنات دی ذات نے اس بات کا تذکرہ فرما دیتا ہے۔ اللہ فرما دے رہے کل من علیہا فان، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ فرما دے رہے ہر چیز فنا ہونے والی ہے، کل من علیہا فان، ہر چیز مٹن والی ہے، ہر چیز تباہ ہونے والی ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ تے تواڈے رب دی ذات ہمیشہ رہن والی ہے، باقی رہن والی ہے، ہر چیز مٹن والی ہے، اللہ دی ذات ہمیشہ رہن والی ہے، باقی رہن والی ہے۔ تو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی صدقے تے قربان جاواں، اتنی عزت والی ہستی، اتنے مقام والی ہستی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو یمن دی طرف روانہ کر رہے نے، یمن دی طرف تبلیغ واسطے، واز واسطے، میں صدقے جاواں تبلیغ واسطے، اللہ دا دین سنان واسطے، اللہ دے قرآن واسطے، اور پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے فرمان واسطے، حدیث واسطے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو یمن دی طرف روانہ پہ کر دینے۔ تے حضرت معاذ نو نبی علیہ السلام نے سواری تے بایا ہے، اور خود سونی ساری کائنات دی سردار، ساری کائنات دی رحمت نے، جہانہ دی رحمت نے اس سواری دی مہار آپ پھڑی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی عزت والے نبی نے، کتنے مرتبے والے، کتنی شفقت فرمان والے، کتنی محبت فرمان والے، کتنا پیار فرمان والے۔ جہانہ دی رحمت جیڑی ہے، سب نالو عزت والی ہستی جیڑی ہے، سب نالو شان والی ہستی جیڑی ہے، اپنے مرید نو، اپنے پروانے نو سواری تے بٹھایا ہے، اور اس سواری دی مہار صدقے جاواں آپ پھڑی ہے۔ سبحان اللہ، اور فرمایا کہ اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے معاذ اتھے جا کے، یمن دے اندر جا کے سب تو پہلا جڑا واز کرنا ہے، سب تو پہلی جڑی تبلیغ کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ لوگوں اللہ دے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں۔ اے معاذ اتھے دے لوگاں نو کہنا ہے اللہ دے علاوہ کوئی بھی مشکل کشا نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی بھی حاجت روا نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی بھی عزت دین والا نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی بھی ذلت دین والا نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی بھی نفع دا مالک نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی بھی نقصان دا مالک نہیں۔ اے معاذ سب تو پہلے انہاں نو اللہ دی توحید دی دعوت دینی ہے، رب دا حکم سنانا ہے، اللہ دا آرڈر سنانا ہے، رب دا پیغام انہاں تک پہنچانا ہے بڑی محبت دے نال، اور انہاں نو کہنا ہے کہ عبادت دے لائق صرف اللہ ہے، سر جھکانا ہے تے اللہ آگے جھکانا ہے، عبادت کرنی ہے تے اللہ دی کرنی ہے، صدقے جاواں رکوع کرنا ہے اللہ آگے کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے تے مالک کائنات دی ذات دی آگے کرنا ہے۔ اور معاذ ہو سکتا ہے تیری میری آخری ملاقات ہو، اللہ اکبر کبیر، اے معاذ ہو سکتا ہے تیری میری آخری ملاقات ہوئے، اس کے بعد میں تینوں نظر نہ آواں، اس کے بعد میری تیری ملاقات نہ ہو سکے، کیونکہ رب دے فیصلے نے، اللہ دیاں مرضیاں نے۔ تے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رون لگ پے، اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے، پاک پیغمبر علیہ السلام دے الفاظ سنے دل ہل گیا کہ اللہ دے رسول فرما رہے نے معاذ ہو سکتا ہے تیری میری اس سے بعد ملاقات نہ ہو سکے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تے حضرت معاذ پریشان ہوئے، تیرے بھی صلاۃ والسلام نے دلاسا دیتا، حوصلہ دیتا، تسلی دیتی، فرمایا معاذ پریشان نہیں ہونا، پھر انشاءاللہ ملاقاتاں ہون گیاں تے آخرت نو ہون گیاں، حوض کوثر تے ہون گیاں۔ سبحان اللہ، میں صدقے جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دس دیتا حضرت معاذ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارہ کرا دیتا کہ میں اللہ دی ذات دے کول ہن چلے جانا ہے، رب دا حکم آ جانا ہے، اللہ دا آرڈر آ جانا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی مسجد نبوی دے اندر صدقے جاواں ایک جنازہ پڑھا کے جنت البقیع تو واپسی تشریف لے آئے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی دے سر مبارک دے اندر درد شروع ہو جاندی ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دے سر مبارک دے اندر بڑی شدید درد شروع ہو گئی ہے، بڑی سخت درد شروع ہو گئی ہے۔ تو میرے سونے نبی حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا نو فرما دینے، اے عائشہ میرے سر دے اندر بڑی سخت درد ہو رہی ہے، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سر دے اندر بڑی سخت درد ہو رہی ہے، شدید درد ہو رہی ہے۔ اے درد جیڑی سی نا اللہ اکبر کبیرہ اے رب دا پیغام سی کہ سونےو اساں تانوں اپنے کول بلا لینا ہے، اساں ہن اپنے کول بلا لینا ہے۔ اے بخار دی درد سی اللہ اکبر کبیرہ، اور اے او درد سی جدے نال مالک کائنات دی ذات نے اپنے نبی نو اپنے کول بلا لینا سی۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے نے عائشہ میرے سر دی درد ودی جا رہی ہے، بیماری دے اندر اضافہ ہوندا جا رہا ہے، بیماری دے اندر اضافہ ہوندا جا رہا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نو بخار ہو گیا، بخار میرے سونے نبی نو بڑا تیز بخار ہو گیا ہے، بڑا سخت بخار ہو گیا ہے۔ تے نبی علیہ السلام فرما دے نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مینوں دو بندیاں جنہ بخار ہوندا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، دو بندیاں جنہ بخار ہوندا ہے۔ میرے عزیزوں نبی نو اللہ دی ذات نے بڑی طاقت عطا فرمائی ہوندی ہے۔ نبی او ہوندا ہے جڑا اللہ دا خاص ہوندا ہے، اللہ دا خاص بندہ ہوندا ہے، سب تو عزت والا، سب تو شان والا نبی ہوندا ہے، سب تو زیادہ مقام والا اس کائنات دے اندر نبی ہوندا ہے۔ تے جتنی میں صدقے جاواں جتنا ایمان زیادہ ہوئے اتنی آزمائش بھی زیادہ ہوندی ہے، اتنی سختی بھی زیادہ ہوندی ہے۔ میرے سونے نبی فرما دے مینوں دو بندیاں جنہ بخار ہوندا ہے، ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دس رہے نے تے بخار دی شدت ودی جا رہی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیماری دے اندر اضافہ ہوندا جا رہا ہے۔ ساریاں ازواج مطہرات صدقے جاواں نبی علیہ السلام بار بار پوچھ دے نے کل میری واری کدے کول ہے، کل میری واری کدے کول ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام سب تو زیادہ اس کائنات دے اندر انصاف کرنے والی اگر کوئی ہستی سی تو احمد مجتبی سن، محمد مصطفیٰ سن۔ پڑھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی علیہ السلام ازواج مطہرات دے کولوں میں صدقے جاواں اپنیاں بیویاں دے کولوں پوچھ رہے نے کل کی دیواری ہے، پرسوں کی دیواری ہے، چوتھ کی دیواری ہے، بار بار پوچھ رہے نے۔ نبی علیہ السلام دی تمنا ہے سی کہ میں نا اپنا وقت جیڑا ہے نا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کر گزارا، اپنی بیوی عائشہ دے کول چلا جاواں۔ تے ازواج مطہرات سمجھ گئیاں کہ نبی علیہ السلام دی تمنا ہے وے کہ میں اپنا وقت جیڑا ہے صدقے جاواں، یہ ٹائم جیڑا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول گزاراں۔ ساری ازواج مطہرات نے مشورہ کر کے مل کے نبی علیہ السلام اگے درخواست کیتی سونےو تسی عائشہ دے کول آرام کر لو، سونے نبی جی تسی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول چلے جاؤ، ادھر آرام کر لو۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمایا کردے سن اللہ میں صدقے جاواں دلاں تے قبضہ تہاڈی ذات دا ہے، میرے سونے اللہ جی دلاں تے قبضہ تہاڈی ذات دا ہے۔ اللہ جی مینوں عائشہ دے نال زیادہ محبت ہے اور محبت پان والے بھی تسی ہو، میرے دل دے اندر محبت بھی تسیں پائی ہے۔ اللہ جی میں سارے نال پیار کرنا مگر مینوں عائشہ نال زیادہ پیار ہے، اس بارے میرے کولو پوچھیا جے نو، کیونکہ محبت اللہ جی تو صحیح پائیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر آ گئے نے، او درباری میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی آ گئی ہے تے بیماری دے اندر اضافہ ہوندا جا رہا ہے، بیماری ودی جا رہی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی فرما دے نے 7 کنویاں دا پانی لے کے آؤ، 7 کنویاں دا
پانی منگوایا جاتا ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی غسل فرما دینے, اس پانی دے نال میرے سونے نبی غسل فرما دینے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی فرما دینے نماز میرے صحابہ نے پڑھ لی ہے کہ نہیں پڑھی, نماز میرے صحابہ نے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. دسیا جاندہ ہے سونے نبی جی تہاڈا انتظار پہ کر دینے, عشاء دا وقت ہے, سارے صحابہ تہاڈا انتظار پہ کر دینے. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نماز واسطے آؤندے نے, لیکن بیماری دی شدت بڑی ہے, بیماری دی سختی بڑی ہے, سونے نبی بے ہوش ہو جاندے نے. پھر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو ہوش آوندا ہے, سونے نبی پھر پوچھدے نے نماز پڑھ لی ہے کہ نہیں پڑھی. دسیا جاندہ ہے سونے نبی جی صحابہ انتظار پہ کر دینے, میرے سونے نبی پھر غسل کر دینے, پھر نماز واسطے جان لگ دینے تے بے ہوش ہو جان دینے بیماری دی شدت دی وجہ تو, بیماری دی سختی دی وجہ تو. پھر تیسری دفعہ میری سرکار بولے, آپ نے لب مبارک کھولے, میری سرکار موتی رولے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو کہو او میری جگہ تے نماز پڑھائے, میں صدقے جاواں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو کہو میری جگہ تے نماز پڑھائے. تے ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دیا نے سونے نبی جی اونا دا نا میرے والد دا دل بڑا نرم ہے, تہاڈی جگہ تے کھڑے ہون گے تسی نظر نہیں آؤ گے تے اونا رون لگ پینا ہے, انہاں دا دل بڑا کمزور ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا دل بڑا نرم ہے, سونے ہو تانوں تسی نظر نہیں آؤ گے تے رون لگ پین گے. کیڑے صدیق؟ ایک سوہنا یار مل گیا میرے سوہنے نبی نو, ایک دلدار مل گیا میرے سوہنے نبی نو, کاربار جس لٹایا موڑیاں دے اُتے چایا, وچ غار دے پچایا, چوڑی دے وچ سوایا, نالے سپ دا ڈنگ ہے کھایا, پر یارو نہ جگایا میرے سونے نبی نو, ایک سوہنا یار مل گیا میرے سوہنے نبی نو. میں صدقے جاواں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پہ پڑھان دینے, اللہ اکبر کبیرہ, اکھاں وچوں آنسو جاری نے, اللہ اکبر کبیرہ. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میں صدقے جاواں گھڑیاں آ گئیاں, 12 ربیع الاول دا دن آ گیا, اللہ اکبر کبیرہ, فجر دا ٹائم ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی رب دا حکم آ گیا ہے, رب دا آرڈر آ گیا ہے. میرے سونے نبی فرما دینے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو فرما دینے, اے عائشہ نماز دا خیال رکھی, نماز دی پابندی کریں. میرے سونے نبی آخری وقت بھی نماز دا حکم فرما رہے نے, نماز دا آرڈر فرما رہے نے. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا سر مبارک جیڑا ہے ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا دی گود دے اندر ہے, اللہ اکبر کبیرہ. تے میرے سونے نبی نے اپنا ہاتھ مبارک اٹھایا ہے, اور ہاتھ مبارک اٹھا کے یہ دعا پہ کر دینے, اللہم بالرفیق الاعلی, اللہم بالرفیق الاعلی. تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ہاتھ مبارک آہستہ آہستہ نیچے آ رہے ہیں. تے میرے ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے راہ دے وچوں ہی ہاتھ پھڑ کے اپنے سینے دے نال لگا لیا ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات تو رخصت ہو گئے نے, ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا ہے. مدینے دے اندر غم ہی غم ہے, مدینے دے اندر پریشانی ہی پریشانی ہے. میرے عزیزوں 12 ربیع الاول دا دن ہے, اسی کی کرنے ہیں جناب, اسی خوشیاں منانے ہیں, لیکن بلال رو رہے نے, حضرت صدیق اکبر رو رہے نے, حضرت عمر فاروق رو رہے نے, حضرت عثمان غنی رو رہے نے, حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے قیامت صغریٰ پر پائے. ہر پاسے اندھیرا ہی اندھیرا ہے, صحابہ دیاں چیخاں نکل رہی نے, صحابہ رو رہے نے. 12 ربیع دی صبح نور اجالا سی, فرماندے محمد پیارے اللہم بالرفیق الاعلی سی. 12 ربیع دی صبح عائشہ نے ہاتھ اٹھا
ہائے منگ دی دعاواں اللہ میرے محمد تائیں دے دے شفاواں پر حکم خدا دا لوگو ٹلنے نا والا سی باران ربی دی صبح کہیں دا بلال سونیا میں مر جام دا کہیں دا بلال سونیا میں مر جام دا تو اڈی جدائی والا صدمہ نہ پام دا پر آگے نیڑے نیڑے اجل پیالہ سی باران ربی دی صبح فاطمائی کہندی ابا پیارا ہائے بیماری والا دکھ ہے بھارا پر حکم خدا دا لوگو ٹلنے نا والا سی باران ربی دی صبح میرے عزیزو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نو اللہ نے اس کائنات دے اندر سب تو زیادہ عزت اور شان والا بنایا ہے آپ علیہ السلام دا آنا بھی اس کائنات تے بے مثال ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا جتنا آن دا سانو چاہے اس دے نالو کئی حصے زیادہ نبی علیہ السلام دی ذات گرامی جدو اس کائنات تو رخصت ہوئے تے صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں میں صدقے جاواں اس ذات تو جنہ ساڑے واسطے رو رو کے دعاواں کیتیاں جنہ ہر موقع تے سانو یاد رکھیا سانو بھی چاہیے ہے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی دی صحیح معنی دے اندر اطاعت اور فرما برداری کریے جس نبی علیہ السلام دا فرمان آ جائے سارا جہان سیڈ تے کر دئیے نبی علیہ السلام دے فرمان نو سینے دے نال لگائیے اور انشاءاللہ اللہ دی جنت دے اندر جائیے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اپنے کول بولا لینا سی پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے عائشہ میرے سر دی درد بد دی جا رہی ہے بیماری دے اندر اضافہ ہوندہ جا رہے ہیں بیماری دے اندر اضافہ ہوندہ جا رہے ہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نو بخار ہو گیا بخار میرے سونے نبی نو بڑا تیز بخار ہو گیا ہے بڑا سخت بخار ہو گیا ہے نبی علیہ السلام فرما دینے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منو دو بندیاں جنہ بخار ہوندہ ہے اللہ اکبر کبیرہ دو بندیاں جنہ بخار ہوندہ ہے میرے عزیزوں نبی نو اللہ دی ذات نے بڑی طاقت عطا فرمائی ہوندی ہے نبی او ہوندہ ہے جڑا اللہ دا خاص ہوندہ ہے اللہ دا خاص بندہ ہوندہ ہے سب تو عزت والا سب تو شان والا نبی ہوندہ ہے سب تو زیادہ مقام والا اس کائنات دے اندر نبی ہوندہ ہے تے جتنی میں صدقے جاواں جتنا ایمان زیادہ ہوئے اتنی ازمائش بھی زیادہ ہوندی ہے اتنی سختی بھی زیادہ ہوندی ہے میرے سونے نبی فرما دے مینو دو بندیاں جنہ بخار ہوندہ ہے ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دس رہے نے تے بخار دی شدت ود دی جا رہی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیماری دے اندر اضافہ ہوندہ جا رہے ہیں ساریاں ازواج مطہرات صدقے جاواں نبی علیہ السلام بار بار پوچھ دینے کل میری واری کدے کولے کل میری واری کدے کولے کیونکہ نبی علیہ السلام سب تو زیادہ اس کائنات دے اندر انصاف کرنے والی اگر کوئی ہستی سی تو احمد مجتبیٰ سن محمد مصطفیٰ سن پڑھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ السلام ازواج مطہرات دے کولون میں صدقے راواں اپنیاں بیویاں دے کولوں پوچھ رہے نے کل کی دیواری ہے پرسوں کی دیواری ہے چوتھ کی دیواری ہے بار بار پوچھ رہے نے نبی علیہ السلام دی تمنا ایسی کہ میں نا اپنا وقت جیڑا ہے نا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کر گزارا اپنی بیوی عائشہ دے کول چلا جاواں تے ازواج مطہرات سمجھ گئیاں کہ نبی علیہ السلام دی تمنا ہے وے کہ میں اپنا وقت جیڑا ہے صدقے جاواں یہ ٹائم جیڑا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول گزاراں ساری ازواج مطہرات نے مشورہ کر کے مل کے نبی علیہ السلام اگے درخواست کیتی سونے ہو تسی عائشہ دے کول آرام کر لو سونے نبی تسی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ
انہا دے کول چلے جاؤ ادھر آرام کر لو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمایا کر دے سن اللہ میں صدقے جاواں دلاں تے قبضہ تہاڈی ذات دا ہے میرے سونے اللہ جی دلاں تے قبضہ تہاڈی ذات دا ہے اللہ جی مینوں عائشہ دے نال زیادہ محبت ہے اور محبت پان والے بھی تسی ہو میرے دل دے اندر محبت بھی تساں ہی پائی ہے اللہ جی میں سارے نال پیار کرنا مگر مینوں عائشہ نال زیادہ پیار ہے اس بارے میرے کولوں پوچھیا جے نا کیونکہ محبت اللہ جی تو صحیح پائیے اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر آ گئے نے او درباری میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی آ گئی ہے تے بیماری دے اندر اضافہ ہوندا جا رہا ہے بیماری ودی جا رہی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی فرما دے نے 7 کنویاں دا پانی لے کے آؤ 7 کنویاں دا پانی منگوایا جاندہ ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی غسل فرما دینے اس پانی دے نال میرے سونے نبی غسل فرما دینے اور آپ علیہ السلام دی ذات گرامی فرما دینے نماز میرے صحابہ نے پڑھ لئیے کہ نہیں پڑھی نماز میرے صحابہ نے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی دسیا جاندہ ہے سونے نبی جی تو آڈا انتظار پہ کر دینے عشاء دا وقت ہے سارے صحابہ تو آڈا انتظار پہ کر دینے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نماز واسطے ہوں دینے لیکن بیماری دی شدت بڑی ہے بیماری دی سختی بڑی ہے سونے نبی بے ہوش ہو جان دینے پھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو ہوش ہوں دے سونے نبی پھر پوچھ دینے نماز پڑھ لی ہے کہ نہیں پڑھی دسیا جاندہ ہے سونے نبی جی صحابہ انتظار پہ کر دینے میرے سونے نبی پھر غسل کر دینے پھر نماز واسطے جان لگ دینے تے بے ہوش ہو جان دینے بیماری دی شدت دی وجہ تو بیماری دی سختی دی وجہ تو پھر تیسری دفعہ میری سرکار بولے آپ نے لب مبارک کھولے میری سرکار موتی رولے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کہو او میری جگہ تے نماز پڑھائے میں صدقے ناواں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کہو میری جگہ تے نماز پڑھائے تے ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیا نے سونے نبی جی اونا دا نا میرے والد دا دل بڑا نرم ہے تو آڑی جگہ تے کھڑے ہونگے تسی نظر نہیں آؤ گے تے اونا رون لگ پڑنا ہے انہاں دا دل بڑا کمزور ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دل بڑا نرم ہے سونے ہو تو انہوں تسی نظر نہیں آؤ گے تے رون لگ پین گے کھیڑے صدیق ایک سوہنا یار مل گیا میرے سوہنے نبی نو ایک دلدار مل گیا میرے سوہنے نبی نو کاربار جس لٹایا موڑے آدھے اتے چایا وچ غار دے پچایا چوڑ دے وچ سوایا نالے سپ دا ڈنگ ہے کھایا پر یارو نہ جگایا میرے سونے نبی نو ایک سوہنا یار مل گیا میرے سوہنے نبی نو میں صدقے راواں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پہ پڑھان دینے اللہ اکبر کبیرہ اکھاں وچوں آنسو جاری نے اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میں صدقے راواں کڑیاں آ گئیاں 12 ربیع الاول دا دن آ گیا اللہ اکبر کبیرہ فجر دا ٹائم ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی رب دا حکم آ گیا ہے رب دا آرڈر آ گیا ہے میرے سونے نبی فرما دینے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نو فرما دینے اے عائشہ نماز دا خیال رکھی نماز دی پابندی کریں میرے سونے نبی آخری وقت بھی نماز دا حکم فرما رہے نے نماز دا آرڈر فرما رہے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا سر مبارک جیڑا ہے ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا دی گود دے اندر ہے اللہ اکبر کبیرہ تے میرے سونے نبی نے اپنا ہاتھ مبارک اٹھایا ہے اور ہاتھ مبارک اٹھا کے یہ دعا پہ کر دینے اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ہاتھ مبارک آہستہ آہستہ نیچے آ رہے ہیں تے میرے ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے راہ دے وچوں ہی ہاتھ پھڑ کے اپنے سینے دے نال لگا لے ہیں
میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس کائنات تو رخصت ہو گئے نے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا ہے، مدینے دے اندر غم ہی غم ہے، مدینے دے اندر پریشانی ہی پریشانی ہے۔ میرے عزیزوں 12 ربیع الاول دا دینے اسی کی کرنے ہیں جناب، اسی خوشیاں منانے ہیں، لیکن بلال رو رہے نے، حضرت صدیق اکبر رو رہے نے، حضرت عمر فاروق رو رہے نے، حضرت عثمان غنی رو رہے نے، حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے قیامت صغریٰ پر پائے، ہر پاسے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، صحابہ دیاں چیخاں نکل رہی آنے، صحابہ رو رہے نے، 12 ربیع دی صبح نور اجالا سی، فرمان دے محمد پیارے اللہم بالرفیق الاعلیٰ سی، 12 ربیع دی صبح عائشہ نے ہاتھ اٹھا مانگ دی دعاواں، اللہ میرے محمد تائیں دے دے شفاواں، پر حکم خدا دا لوگو ٹلنے نا والا سی، 12 ربیع دی صبح کہیں دا بلال سونیا میں مر جام دا، کہیں دا بلال سونیا میں مر جام دا، تو اڈی جدائی والا صدمہ نہ پامدا، پر آگے نیڑے نیڑے اجل پیالہ سی، 12 ربیع دی صبح فاطمائی کہندی ابا پیارا، ہائے بیماری والا دکھ ہے بھارا، پر حکم خدا دا لوگو ٹلنے نا والا سی، 12 ربیع دی صبح۔ میرے عزیزو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نو اللہ نے اس کائنات دے اندر سب تو زیادہ عزت اور شان والا بنایا ہے۔ آپ علیہ السلام دا آنا بھی اس کائنات تے بے مثال ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا جتنا آن دا سانو چاہے اس دے نالو کئی حصے زیادہ نبی علیہ السلام دی ذات گرامی جدو اس کائنات تو رخصت ہوئے تے صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں۔ میں صدقے جاواں اس ذات تو جنہاں ساڑے واسطے رو رو کے دعاواں کیتیاں، جنہاں ہر موقع تے سانو یاد رکھیا، سانو بھی چاہیے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی دی صحیح معنیاں دے اندر اطاعت اور فرمان برداری کریے۔ جتھے نبی علیہ السلام دا فرمان آ جائے سارا جہان سیڈ تے کر دئیے، نبی علیہ السلام دے فرمان نو سینے دے نال لگائیے اور انشاءاللہ اللہ دی جنت دے اندر جائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔